بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج مورخہ 25 اپریل بروز ہفتہ ہم لوگ حدیث نمبر 3 پڑھیں گے۔ گزشتہ 2 لیکچرز کے اندر ہم نے حدیث نمبر 1 اور 2 اور ان کی تشریح جو ہے وہ پڑھ لی تھی۔ امید ہے آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہوگا۔ حدیث نمبر 3 جو ہے اس میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حدیث دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ خیرکم، خیر کا معنی ہوتا ہے بہتر، کم تم میں سے، من وہ ہے، تعلم جس نے سیکھا، القرآن قرآن، وعلمہ اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ خیرکم تم میں سے بہتر وہ ہے، من تعلم القرآن جس نے قرآن سیکھا، وعلمہ اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ ترجمہ سمجھ آ گیا ہوگا، پھر ایک دفعہ عرض کر دیتا ہوں۔ خیرکم تم میں سے بہتر وہ ہے، من تعلم القرآن جس نے قرآن سیکھا، وعلمہ اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ تشریح دیکھ لیجئے، پہلے ریڈنگ کر دیتا ہوں، اس کے بعد اس کا معنی سمجھاتا ہوں۔ قرآن حکیم کلام الہی ہے جس کا موضوع انسان ہے۔ یہ کتاب محض نماز اور روزے کی تعلیمات پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں، خواہ وہ دنیاوی ہوں یا اخروی، معاشی ہوں یا معاشرتی، سیاسی ہوں یا سائنسی، سب کے بارے میں تابد کا معنی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنمائی رکھتی ہے۔ ہم آخرت میں بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈال دیتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں، سمجھیں اور عملی زندگی میں اس کی پیروی کریں، نیز دوسروں کو اس کا پیغام پہنچائیں اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ اب ذرا سمجھیے گا، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس حدیث پاک کے اندر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کی فضیلت بیان فرمائی۔ قرآن حکیم کلام الہی ہے جس کا موضوع انسان ہے۔ ان 2 جملوں کے اندر قرآن کریم کا مختصر سا تعارف کروا دیا کہ قرآن کریم کلام الہی ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں جب حصہ احادیث ہم نے شروع کیا تھا تو آپ حضرات کو بتلایا تھا کہ قرآن کسے کہتے ہیں اور حدیث کسے کہتے ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام کو کہا جاتا ہے جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور حدیث جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم کیا کہیں گے کہ قرآن حکیم کلام الہی ہے جس کا موضوع کیا ہے؟ انسان ہے۔ ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی ٹاپک ہوتا ہے، موضوع ہوتا ہے، تو اس کتاب کا بنیادی ٹاپک انسان ہے۔ انسان کیسے ہے وہ میں آگے جا کے عرض کرتا ہوں۔
اچھا، ہم نے کہا قرآن حکیم کلام الہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے جو سچا اور ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے، بالا ہے۔ ظاہر کلام الہی ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ سچا ہے کیونکہ یہ سچے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہم کہیں گے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے جو سچا ہے اور ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے۔ قرآن حکیم رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن حکیم کا موضوع انسان ہے۔ قرآن پاک میں بیان کیا کیا گیا ہے؟ قرآن پاک صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسی عبادات کی تعلیمات پر مشتمل نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن پاک کے اندر نماز، روزے کی تعلیمات یا عبادات وغیرہ بیان کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ قرآن میں کچھ نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں تو قرآن پاک انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں، خواہ وہ دنیاوی ہوں یا اخروی ہوں، اقتصادی ہوں یا سماجی ہوں، سیاسی ہوں یا تجارتی، سب کے بارے میں انسان کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ قرآن کریم ایک بچے کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک اس کو زندگی کے اندر جن جن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان تمام حالات کے اندر انسان کی تاابد رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک جو ہے وہ صرف نماز اور روزے کی تعلیمات پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک جو ہے وہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں، خواہ وہ دنیاوی ہوں یا اخروی، معاشی ہوں یا معاشرتی، سیاسی ہوں یا سائنسی، سب کے بارے میں تاابد رہنمائی رکھتا ہے۔ بہرحال اس حدیث مبارکہ میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مسلمان کو دوسروں سے بہتر قرار دیا ہے جس نے خود بھی قرآن سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا، کیونکہ جو شخص کلام الہی سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے وہ تمام انسانوں سے افضل ہے۔ ایک اور حدیث میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں مہارت رکھنے والا صاحب عزت لکھنے والوں کے برابر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے کے ماں باپ کو روز قیامت تاج پہنایا جائے گا۔ تو بہرحال یہاں پر بھی اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی جو ہم نے پڑھی ہے، اس میں بھی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھنے والوں کو اور قرآن پڑھانے والوں کو سب سے بہتر قرار دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قرآن اتنی عظمتوں اور برکتوں اور فضیلتوں والی کتاب ہے کہ جو شخص اسے پڑھتا ہے تو قیامت کے دن یہ قرآن اس کی شفاعت کرے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے قرآن اپنے پڑھنے والے کا شفیع بن کر آئے گا، یعنی اس کی شفاعت کرے گا۔ ہم موضوعاتی مطالعہ میں جا کے پڑھیں گے، وہاں پر بھی یہ آئے گا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت سی اقوام کو، بہت سی قوموں کو قرآن مجید کی وجہ سے بلند کرتا ہے اور دوسری قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو جو اس قرآن کو پڑھتی ہیں، اس پر عمل کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بلند کرتا ہے، یعنی عزت و سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ اور جو لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، اسے پڑھتے نہیں یا پڑھ کر اس پر عمل نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پست کر دیتا ہے۔
ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کو ایک مثال کے ساتھ سمجھایا ہے. فرمایا کہ یہ دل زنگ پکڑتے ہیں جس طرح لوہا پانی لگنے سے زنگ پکڑ لیتا ہے. تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پھر دلوں کا زنگ اتارنا یا دلوں کو روشن کرنے والی کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کو اکثر یاد کرنا اور قرآن پڑھنا. فرمایا یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے دلوں کے زنگ کو دور کرتی. جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے نا، تو اس کو ہم صاف کرنے کے لیے مختلف اشیاء کو استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے فرمایا کہ انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، گناہوں کا زنگ لگ جاتا ہے، نافرمانیوں کا زنگ لگ جاتا ہے. تو فرمایا کہ اس سے زنگ کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ موت کو اکثر یاد کرنا اور قرآن مجید پڑھنا. تو بہرحال قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ قرآن کریم کی تلاوت بہت بڑی نیکی ہے. اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت و سرفرازی عطا فرماتا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمان قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے دنیا میں غالب رہے. جیسا کہ ہم نے ابھی اوپر حدیث میں نے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی وجہ سے بہت سی اقوام کو بلند کرتا ہے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو اس لیے تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمان قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے دنیا میں غالب رہے. جب انہوں نے قرآن تعلیمات سے روگردانی کی تو عزت و سربلندی سے محروم ہو کر ذلیل و خوار ہو گئے. قرآن مجید کے انگنت فضائل اور بے بہا اجر و ثواب کا تقاضا ہے کہ اسے پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھنا چاہیے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے اور دوسرے لوگوں تک اس کا پیغام پہنچانا چاہیے. یہ آخر کے اندر قرآن مجید کے 4 حقوق ایسے بیان کر دیے کہ جن پر عمل کیے بغیر کوئی شخص یا کوئی مسلمان عامل قرآن کہلانے کا حقدار نہیں ہے. قرآن مجید کا سب سے پہلا حق جو ہر مسلمان کے ذمہ ہے، اگر وہ اسے ادا نہیں کرتا تو وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے. پہلا حق کیا ہے؟ قرآن مجید پڑھنا. قرآن مجید پڑھیں. اس کے پڑھنے کی کیا فضیلت ہے میں نے ابھی عرض کیا کہ اس کے ایک ایک حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے. الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے. تو الف لام میم کسی نے کہہ لیا تو اللہ تعالیٰ اسے 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں. اور ویسے بھی اتفاق سے آج جب ہم یہ حدیث پڑھ رہے ہیں تو آج یکم رمضان المبارک ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کو یہ جو فضیلت اور یہ جو عظمت اور یہ جو شان اور یہ جو بلندی دی گئی ہے، جسے باقی مہینوں کا سردار بنایا گیا، اور اس پر نیک عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 70 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر یعنی رمضان کے مہینے کے اندر
قرآن مجید نازل کیا گیا، انزل فیہ القرآن، تو قرآن کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اس مہینے کو اتنا بلند کر دیا گیا، اتنی عظمتیں اور شانیں عطا فرما دی گئی۔ تو جو انسان قرآن سے جڑے گا، کیا خیال ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بلندیاں اور عزتیں اور سرفرازیاں کیوں نہ عطا فرمائیں گے؟ اس لیے قرآن مجید پڑھیں، اور یہ رمضان المبارک ہے، یہ شہر نزول قرآن ہے، قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں زیادہ پڑھیں، زیادہ کوشش کریں۔ تو قرآن مجید کو پڑھنا یہ قرآن مجید کا سب سے پہلا حق ہے۔ اچھا، ہم مسلمان ہیں، صرف قرآن مجید کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا کہ یہ کلام الہی ہے۔ جب کلام الہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کتاب کے اندر، اس کلام کے اندر کیا احکامات دیے ہیں، کیا ہماری ذمہ داریاں لگائی ہیں، ہمیں کن چیزوں سے منع فرمایا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا جب تک ہم اسے سمجھیں گے نہیں۔ اور جبکہ اس کتاب کا موضوع بھی انسان ہے، تو انسان کے لیے نازل ہوئی اور انسان کو یہی نہ پتا ہو کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے، تو پھر اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو جیسے ایک مسلمان کے لیے قرآن مجید پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح سے اس قرآن مجید کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اچھا، پڑھ لیا، سمجھ لیا، یہ کافی ہے؟ نہیں، بلکہ عملی زندگی میں اس کی پیروی بھی ضروری ہے، اس پر عمل بھی ضروری ہے، پھر اس کا حق ادا ہوگا۔ جو پڑھا، جو سمجھا، اس پر عمل کرے۔ تو یہاں تک کافی ہو گیا کہ قرآن مجید پڑھ لیا، سمجھ لیا، خود عمل کر لیا، بس؟ فرمایا کہ نہیں، دوسروں کو بھی اس کا پیغام پہنچایا۔ خود نیکی کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا بھی ضروری ہے۔ خود قرآن مجید پڑھ لیا یہ کافی نہیں ہے، خود قرآن سمجھ لیا یہ کافی نہیں ہے، خود عمل کر لیا یہ کافی نہیں ہے۔ ہم نے سورۃ الانفال میں پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے نا، پھر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ نیک کون ہے اور بد کون ہے، جبکہ نیک لوگ خود نیکی کرتے ہوں اور دوسروں کی ان کو کوئی پرواہ نہیں، خود نیکی کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں پر جب اللہ کی پکڑ آتی پھر نیک اور بد دونوں پہ آتی ہے، کیونکہ اس امت کے ذمے اللہ تعالیٰ نے نیکی کی دعوت لگائی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے تم بہترین امت ہو، کیوں؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، تو یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں، جبکہ یہ تفصیل میں نے عرض کی تو اس کے لیے ضروری ہے، دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا ضروری ہے، ان سے عمل کروانا زبردستی یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اور کوئی کسی کے سر پہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے اور کہے نہیں یہ نیکی کر، یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ بس دوسرے تک پہنچا دینا، ما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے صرف پہنچانا ہے، عمل کرنا یا کروانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم نے قرآن پاک کے 4 حقوق یہاں پہ پڑھ لیے کہ قرآن مجید پڑھنا قرآن کا پہلا حق ہے، پھر اس کو سمجھنا یہ اس کا دوسرا حق ہے، اور پھر اس پر عمل کرنا یہ اس کا تیسرا حق ہے،
اور جو ہم نے پڑھا سمجھا اس پر دوسروں کو عمل کرنے کی ترغیب دینا، انہیں دعوت دینا، یہ اس کا چوتھا حق ہے۔ اور جب تک کوئی مسلمان ان 4 حقوق کو ادا نہیں کرتا، ان 4 باتوں پر عمل نہیں کرتا، وہ عامل قرآن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں کو بھی سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کی سیکھنے کی اور سکھانے کی جو فضیلت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو وہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔